इंशाल्लाह इस नफ्स को भी काबू करते हैं, डोंट वरी। आप लोग ठीक हैं, आप लोग खैरियत से हैं। ये जो हिदायत का रास्ता आपने चूज़ किया है ना अपनी मर्ज़ी से, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, एक बहुत बड़ा फ़ैसला था तुम्हारी लाइफ़ का जो तुमने किया, और तुमने जिस पर भरोसा किया, अब वो तुम्हें टूटने नहीं देगा, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। बिकॉज़ बहुत बड़ा डिसीजन है ये। एक इंसान रिसर्च करे अपने ऊपर, अपने दीन के ऊपर, कि आया मैं जिस दीन पर अमल कर रहा हूँ वो ठीक भी है कि नहीं। फिर तुम्हें इतने सारे मज़हब के होते हुए इस्लाम को तुमने चूज़ किया, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके सामने वही चीज़ें लाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। याद रखें, ये जो हम नफ्स के गिले शिकवे करते हैं ना एक दूसरे के साथ, और ये कहते हैं कि शैतान हम पर हावी हो जाता है, हमसे गुनाह ही गुनाह होते रहते हैं, हमने नेकियां करने हम नेकियां आए हैं और होती हमसे नेकी एक भी नहीं है, और जबकि शैतान का जोर हम पे बहुत चलता है। इस वजह से यूथ इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, यकीन करो मानो कि ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया का होल्ड अल्लाह के पास ना हो, शैतान के पास हो। हमने इस चीज़ को इतना हावी कर लिया अपने ऊपर कि हम अल्लाह को ताकतवर समझने के बजाय अब शैतान को ताकतवर समझ रहे हैं। बजाय इसके कि ये सोचने के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मेरे साथ हो जाए तो शैतान का बाप भी मुझे गुमराह नहीं कर सकता। मैं गिले शिकवे करता हूँ तो पता है किससे करता हूँ? शैतान से करता हूँ। मानो कि जैसे शैतान के पास मेरे हाथ की, मेरे ज़िंदगी की भाग दौड़ है। अरे ऐसा नहीं है यार। तुम्हें क्या पता शैतान के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है? पता है तुम्हें क्या कहा? कमज़ोर, कि शैतान बहुत ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। शैतान एक्चुअली में तुम्हारे नफ्स पे अटैक करता है। नफ्स पता है किस चीज़ से पलता है? ख्वाहिशात से, पसंद से, नाफरमानियों से, लज्जतों से। नफ्स की खुशी जब इंसान पूरे करने में लगता है ना, तो जाके शैतान का शिकार हो जाता है। शैतान खुद कुछ नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। नफ्स चूंकि तुम्हारी बॉडी का हिस्सा है, नफ्स तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, शैतान एक अलग चीज है, वो तुम्हारी बॉडी का पार्ट नहीं है। नफ्स तुम्हारी बॉडी का पार्ट है। जिस तरह हाथ तुम्हारे हैं ना, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे पैर, तुम्हारा दिल, इसी तरह तुम्हारे अंदर एक नफ्स रखा गया है, और ये नफ्स भी इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसको हम बुरा बनाते हैं। तो जब नफ्स हम अपने हाथों से जब उसे बुरा बनाते हैं ना, तो फिर वो हमें बुराई पे उकसाता है। और अगर इस नफ्स को हमने सुधार लिया तो क्या होगा कि फिर ये हमें नेकियों पे उभारेगा। बेसिकली हम नफ्स की ट्रेनिंग करते हैं। अब देखो, एक आम बंदा है, उसको फौज की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वो घर में बैठा रहता है, मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, एसी के कमरे में बैठा रहता है, वगैरह वगैरह। कभी उसने वेट नहीं उठाया होता, कभी उसने भारी काम नहीं किए होते, कभी वो किसी से मिला नहीं होता, ठीक है। तो उसका जो माहौल बन जाता है ना, वो घर वाला माहौल बन जाता है। अगर उसे कोई कहता है ना कि यार ये 20 किलो का वज़न तो उठाओ, तो आगे से कहेगा कि यार मुझसे तो नहीं उठाया जाएगा। हालांकि इसी का एज फेलो जो कि मजदूरियां करता है, दिहाड़ियां करता है, अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े वेट उठाता है, वो इजीली उठा लेगा। तो बेसिकली हम जो आमाल करते हैं ना, ये हमारे नफ्स पे मुरतब होते हैं। अगर मैं फिल्में देखूंगा, अगर मैं गाने सुनूंगा, अगर मैं लड़कियों से बातें करूंगा, अगर मैं माँ बाप की नाफरमानी करूंगा, अगर मैं नमाज़ें नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं मोबाइल का गलत इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं बेहयाई के कामों में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, तो इट्स मीन ये कि मैं अपने नफ्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसे बुरा बनाने के लिए। आपका नफ्स जो आपको बुराइयों पे उकसाता है ना, उसकी वजह मेन ये है कि तुम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के बजाय, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के बजाय अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारते हो। तो तब जाके तुम्हारा नफ्स
ان نافرمانیوں کا عادی بن جاتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسا انسان جس کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ہو، ایک ایسا انسان جو حلال مزدوری کرتا ہو، ایک ایسا انسان جو کہ گھر والوں کی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے میں مصروف رکھتا ہو اپنے آپ کو، ایک ایسا انسان جو موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، سوشل ایپس کو اپنی نالج گین کرنے کے لیے یوز کرتا ہو، نفس کا زور اس پہ اتنی مشکل سے، اتنی آسانی سے نہیں چل سکتا جتنا کہ ایک گناہگار پہ چلتا ہے. تو بیسیکلی یہ کنسیپٹ ہے نفس کا. نفس تو تمہارے کنٹرول میں ہے، تم نفس کے کنٹرول میں تھوڑی نہ ہو. ہاں البتہ جب تم نفس کی خوراک گندگی، بے حیائی، غفلت بناؤ گے تو پھر نفس کے غلام بن جاؤ گے. پھر تمہاری نفس پہ نہیں چلے گی، پھر نفس تم پر راج کرے گا. پھر تم گناہوں کو چھوڑنا چاہو گے لیکن تمہارا نفس تمہیں کہے گا کہ نہیں یار مزے ہیں اس میں، نہیں یار لذت ملتی ہے اس سے، نہیں یار اس میں فائدہ ہے. ارے دیکھو نا یار تمہارے ملین فالوورز بن گئے، اب تم کیسے ان سے پیچھا چھوڑ سکتے ہو؟ یار دیکھو تم نے اتنی بڑی بڑی بے حیائی کر لی ہے، اور تمہارے ناچنے گانے کی وجہ سے دیکھو تمہارے کروڑوں فالوورز بن گئے ہیں. اب اگر تم توبہ کرو گے تو یہ کروڑوں فالوورز تو تمہارے ہاتھ سے چلے جائیں گے. اسی طرح اگر تم زنا پہ زنا کر رہے ہو، زنا پہ زنا کر رہے ہو، پھر اگر تم سوچو گے بھی نا کہ میں نے آج کے بعد زنا نہیں کرنا، تو چونکہ تم نے نفس کو ایسی عادتیں ڈلوا دی ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے زنا کا موقع آیا نا تو تمہارا نفس اندر سے تمہیں انسٹرکشنز جاری کرے گا. وہ کہے گا یار موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اس طرح مطلب یہ تربیت پہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کی جس طرح تربیت کرتے ہیں نا تو اولاد بڑے ہو کر، عقل مند ہو کر، بالغ ہو کر ویسے ہی نکلتے ہیں. اسی طرح نفس کی تربیت تم جیسے کرو گے تمہارا نفس تمہیں ویسے ہی ٹریٹ کرے گا. اگر تمہارا نفس بگڑ گیا ہے، اب تم سے گناہ ہو رہے ہیں، اب تمہارا نفس جو ہے تمہارے قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تم چاہتے ہو خود کو بدلنا لیکن اس کے باوجود تم خود کو نہیں بدل پا رہے، تم سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ 20-25 سال کی زندگی گناہوں اور غفلتوں میں گزار چکے ہو، جس کی وجہ سے تمہارا نفس صحیح ہٹا کٹا پہلوان بن چکا ہے. اب تمہاری عبادتیں جو ہیں یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اللہ کی یاد یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اگنور کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ اب تم محنت کرو اس پر، اس کو دبانے کی. اس کے لیے اگر تمہیں روزے رکھنے پڑے تو تم رکھو گے، اس کے لیے اگر تمہیں مال خرچ کرنا پڑے تو تم خرچ کرو گے، اس کے لیے اگر تم اپنے آپ کو سزا دو گے تو دے سکتے ہو سزا. کیونکہ نفس کا ٹھیک ہو جانا، نفس کی اصلاح کے لیے تو بیسیکلی تم آئے ہو. اپنے نفس کو شیطان سے ہی تو بچانا ہے تم نے. تو مجھے بتاؤ اگر تم نفس کو بھی کھلا چھوڑ دو گے، کرو گے بھی اپنی منمانیاں، مرضیوں پہ زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ کے لیے کیا کرو گے تم؟ آج کل کوئی میدان جنگ تو نہیں لگ رہے کہ تم تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں کود جاؤ گے. آج کل کوئی جہاد کا اعلان تو ہوگا نہیں کہ تم کفن سر پہ باندھ کے نکل پڑو گے. بس یہ تمہاری یہ چھوٹی سی تو سٹرگل ہے، نفس کو ٹھیک کرنا ہے. اور یاد رکھو کہ شیطان کو بڑی چیز مت سمجھو، شیطان کا کوئی کام نہیں ہے، شیطان کا زور تم پہ نہیں چل سکتا. وہ ایک جنوں میں سے ہے، بس بہت کمزور ہے، ڈرتا ہے، ڈرپوک ہے، تمہارے نیک ارادوں سے اتنا ڈرتا ہے کہ تمہیں کیا پتا. شیطان تمہارے اللہ کے نام سے اتنا دور بھاگتا ہے کہ تمہیں کیا پتا. ایک آیت الکرسی پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، شیطان کے سارے وسوسے کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ تم آیت الکرسی کتنا یقین کے ساتھ پڑھتے ہو، رٹی رٹائی پڑھتے ہو، یا تمہیں اللہ کا بیلیو ہے، اللہ کی طاقت پر یقین ہے. اور تم اس بات کو، جس طرح تمہارے دل میں یہ یقین ہے نا کہ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، تو اسی طرح اگر تمہارے دل میں یہ یقین آ جائے کہ مجھے میرا رب شیطان سے حفاظت دے سکتا ہے، اور اس کانسیپٹ، اس یقین کے ساتھ اگر تم رب سے دعا کرو گے شیطان کے دور ہونے کا یا شیطان کے زور کو تم پر نہ چلنے کا، تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا یار؟ کیا اللہ نے یہ دنیا شیطان کے لیے بنائی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم بندوں کو گمراہ کرو گے تو جو میرے بندے ہوں گے، جن کے دلوں میں میری چاہت ہوگی، جو میرے لیے پریشان ہوتے ہوں گے، جو آخرت کو سامنے رکھ کر جینے کی کوششیں کر رہے ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو مان لو نا کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو. تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے شیطان کو کہا تھا کہ میں ایسے بندوں پر، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ میرے لیے سٹرگل کرے، مجھے سوچے،
مجھ سے دعائیں کرے، میرے ساتھ وقت گزارے، مجھ پہ بھروسہ کرے، جس کے دل کے اندر بھی اللہ ہو، جس کے ایکشنز میں بھی اللہ ہو، اور جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرے، جو اللہ کے لیے تڑپے. تو ایسے بندوں میں اپنے آپ کو تم نے شامل کرنا ہے. اور پھر جو اللہ نے کہا تھا نا شیطان کو کہ ایسے بندے جن کی ایسی کوالٹیز ہوں گی ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ ولی بن جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، امر ہو جائیں گے. نو، مطلب ان کو میں ریئلائز کرواتا رہوں گا، گناہوں کے بعد ان کو توبہ کی توفیق دیتا رہوں گا. جب تم ان سے کوئی بڑی بے حیائی کرواؤ گے تو میں بدلے میں ان سے اتنی ہی بڑی نیکی کرواؤں گا. میں ان کا تمہارا زور ان پر چلنے ہی نہیں دوں گا. یہ جو ابھی ہم مایوس ہو چکے ہیں نا نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں، خدا کی قسم نفس اور شیطان کو ہم نے بہت بڑی چیز سمجھ لی ہے، تصور کر لیا ہم نے. ان کو کمزور سمجھے، اپنے آپ کو مضبوط سمجھے. پھر دیکھو تمہارے اندر کیسے ول پاور نہیں گین ہوتی. اور یہ تو بھول جاؤ کہ کبھی تم ایسے بن جاؤ گے کہ تم ایک بھی گناہ نہیں کرو گے. ارے یار، تم نے یہ نہیں کرنا کہ گناہوں سے بچنا ہے. تم نے اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرنی ہے کہ گناہ جان بوجھ کے نہیں کرنے. اور پھر دوسری یہ ہمت پیدا کرنی ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو تم نے توبہ کرنا ہے.